نبی سخی تھے. نبی کو اللہ نے جو بھی چیز دی ہے, نعمت دی ہے, کمال والی نعمت دی. نبی متقی نہیں, اتقی ہے. نبی حسین نہیں, احسن ہے. نبی کامل نہیں, اکمل ہے. نبی انور نہیں, منور ہے. وہ ہے جن کی وجہ سے کائنات روشن ہوتی ہے. میرے نبی کو اللہ نے جو بھی خوبی دی, انتہائی اعلیٰ دی. نبی ویسے سخی تھے لیکن اصغر الناس لوگوں, رمضان کے مہینے میں نبی کی سخاوت اتنی زیادہ ہو جاتی جس طرح ری ہوا چلتی ہے. کنجوسی نہیں کرتے, شوم نہیں بنتے, بخیل نہیں بنتے, اپنے مال کو کنٹرول کر کے نہیں رکھتے. کیا ہوتا؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے عبادات کا عالم کیا ہے کہ محبوب تو عالم راتوں کو بھی دن کو بھی گڑ کر رب کو راضی کر رہے, ہمیں بھی جگا رہے, تلقین کر رہے, صحابہ کو بھی سمجھا رہے, اٹھا رہے, بٹھا رہے, مسجد نبوی کے ماحول سمجھا رہے. لیکن یاد رکھو اس کے ساتھ ساتھ نبی نے ایک کام نہیں کیا. میرے اور آپ کے لیے سبق ہے, مدینہ کی کوئی بڑھیا, مدینہ کی کوئی بیوہ, مدینہ کا کوئی نبینہ, مدینہ کا کوئی غریب, مدینہ کا کوئی مسکین ایسا نہیں ہوتا تھا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے فیض نہیں ملتا تھا. کوئی بوڑھا, کوئی مسکین, کوئی غریب, کوئی لاچار ایسا نہیں تھا جس گھر میں محمد رسول اللہ کا مال نہ پہنچتا ہو. مال کیا ہے؟ پیسہ. مال کیا ہے؟ جو چیز نبی کے گھر میں آئی وہی چیز نبی نے آگے دے دی. نبی سخی بن جایا کرتے تھے. آج یہ تعلیم میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے. کس لیے؟ فرمایا رمضان کے مہینے میں کنجوس نہیں بننا. رمضان کے مہینے میں کنجوس, ویسے بھی کنجوسی بہت بری چیز ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں کنجوس نہیں بننا. جو آپ کا اپنا مال ہے, آپ نے خود کمائے, اپنے پیسے جمع کیے, ان میں سے بھی خرچ کرتے رہنا. ان میں سے خرچ کرتے رہنا, ان میں سے لوگوں کو دیتے رہنا, کنجوسی نہیں کرنا. سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں, توجہ ہے. سبحان اللہ. یہ جتنی بار آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ کو وہ نیکیاں مل رہی ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. سمجھ رہی بات آپ کو؟ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور 700 تک جاتا ہے رمضان کے مہینے میں. اور آپ جو نفلی عبادت کر رہے ہیں, مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, 700 ایک سبحان اللہ کو ضرب دو, 700 تک کدھر جاتی ہے؟ اس کا ثواب مجھے نہیں ہے, آپ کو ہو رہا ہے. اور کوئی زبان خاموش ہو کے نہ بیٹھے, جہاں بات آئے وہاں ضرور کہو. دل کے دروازوں کے اوپر اگر کوئی بات حدیث کی دستک دیتی ہے, میں کیا ہوں, میری باتیں تو اثر کرنے والی ہیں ہی نہیں. یہ تو محبوب کا صدقہ ہے. کچھ ہم عرض کر دیتے ہیں, آپ سن لیتے ہیں, اور آپ کے دلوں کو محبوب کی باتیں لطف کر مزہ دے دیتی ہیں. جب آپ کے دل کے دریچے کو کوئی حدیث, کوئی نبی کی بات ٹچ کرے تو زبان سے اظہار اللہ کی قدرت کا کر دیں, اور فائدہ آپ کو ہوگا. یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بن جاتے. حدیث پاک سناتا ہوں, پیارے آقا نے فرمایا تو جو بھی افطاری کرے, جو بھی افطاری کرے رمضان کے مہینے میں, روزے دار کو افطار کروائے گا, چاہے ایک گھونٹ لسی یا ایک گھونٹ پانی سے پلائے یا ایک کھجور کا ٹکڑا دے دے, تو اس روزے دار کے روزے کا تجھے پورا پورا ثواب مل جائے. اس روزے دار کے روزے کا تجھے, بھائی اپنی استطاعت کے مطابق سخاوت کی ہے. ایک کھجور کا ٹکڑا دیا, ایک پیالہ لسی کا تھا آدھا پیالہ دے دیا, ایک گھونٹ پانی تھا آدھا گھونٹ دے دیا. محمد رسول اللہ کی سچی زبان سیدہ عائشہ فرماتی ہے کملی والے نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ تجھے اس روزے دار کے روزے کا پورا پورا بدلہ عطا فرماتا ہے. اور یہ جو روزہ افطار کروانے والا ہے اس کو یہ ثواب ملے گا.
لیکن یاد رکھیں روزے میں کسی کے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے. اگر مالک ماتحت کے اوپر سختی نہیں کرے، آقا غلام کے اوپر سختی نہیں کرے، اور اگر اللہ نے تجھے طاقت دی ہے تو نرمی کر، اور زیادہ نرمی کر، اپنے مال میں سے بھی خرچ کر، نہیں تو مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دے. یہ نہ ہو کہ رمضان کی مقدس راتیں، مقدس افطاریاں، مقدس لمحات قبولیت کی گھڑیاں ہو، اور مالک نے اپنے غلاموں کو، مالک نے اپنے ملازموں کو، مزدوروں کو مزدوری نہیں دی، خرچ تو نہیں کیا ان کے اوپر، اتنی توفیق تو نہیں ہوئی، لیکن ان کا جو حق تھا وہ بھی نہیں دیا. رب محمد کی قسم یہ فرعونیت اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ فرعونیت اللہ کو پسند نہیں ہے. اور پھر تو کس وجہ سے محمد رسول اللہ کا امتی بنے گا؟ کیوں کہلائے گا امتی؟ جب تو دوسروں کا حق کھائے گا، خود گھر میں بیٹھ کے افطاری کر رہا ہے اور دوسرے کو تو اس کی تنخواہ نہیں دے رہا، دوسرے کو اس کی اجرت نہیں دے رہا، دوسرے کو اس کی مزدوری نہیں دے رہا، اور کہہ رہا ہے میں پکا مسلمان ہوں. نہیں، خدا کی قسم اس روزے کے ساتھ تو جہنم میں جائے گا. اللہ محفوظ رکھے. توجہ کرنا، روزے دار کی ایک ٹکڑے کے ساتھ افطاری کروا دے تو پورے روزے کا ثواب ملتا ہے، ملتا ہے نہیں ملتا؟ پیارے آقا نے فرمایا. اور جو روزے دار کے اوپر تنگی کرے گا اس کو گناہ بھی تو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر کسی بھی ماتحت کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں ہونا چاہیے. اپنی طرف سے دے سکتے ہو دو، نہیں دے سکتے نا تو ان کا حق بھی نہ مارو. ان کا حق مارو گے، شام کے وقت جب وہ افطاری کے وقت دعا کر رہا ہوگا، لوگوں کے دسترخوانوں سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہوں گی، اس کے گھر تک، اس کے بیوی بچوں تک آ رہی ہوں گی، خدا کی قسم وہ صبر تو کر لے گا لیکن یہ اس کا صبر تجھے لے ڈوبے گا. وہ شکوہ نہیں کرے گا لیکن اس کا شکوہ تجھے لے ڈوبے گا. رب محمد کی قسم، دن کو سونے والے، رب محمد کی قسم، رات کو جاگنے والے، رب محمد کی قسم، روزہ رکھنے والے، اگر تو یہ ظلم کرے گا، رب کعبہ کی قسم ہے تجھے اللہ بخشے گا نہیں، تجھے اللہ بخشے گا. یہ حقوق العباد ہے یا نہیں بھائی؟ بولو بولو. جس کو اللہ نے زبان دی ہے بلند آواز سے، حقوق العباد ہے یا نہیں؟ اور حقوق العباد کی آواز یہاں سے ہمیں لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے؟ اور یہ سمجھانے کی ضرورت اس وقت بہت زیادہ ہے. خود تو عید کی شاپنگ کے لیے بڑے بڑے مالوں کے اندر جاتے ہو، بڑی بڑی مارکیٹوں کے اندر جاتے ہو، لیکن وہ جو غریب تجھے کما کے دے رہا ہے، تو اس کا باس بن کے بیٹھا ہوا ہے، جو تجھے دے رہا ہے، جو تیرے لیے اپنی جان کھپا رہا ہے، تو اسی کے نیچے آرام کر رہا ہے، تو راتوں کو میٹھی نیندیں سو رہا ہے، تجھے کچھ پرواہ نہیں. وہ سارا دن تھکا ماندہ جسم کے ساتھ جب جاتا ہے، یہ نبی کا امتی ہے میرے بھائی، رات کو جب لیٹتا ہے اس کی ٹانگوں میں اور اس کے جسم میں درد ہوتا ہے، تو اس کی جو نکلتی ہے اس کو وقت کے اوپر اس کی مزدوری نہ دے کے تو وہ ظلم کر رہا ہے اپنے ساتھ. رب محمد کی قسم ہم تیرے دشمن نہیں ہیں. اللہ کی رحمت رمضان کا مہینہ تیرے اوپر بھی ہے، لیکن یاد رکھ اگر اس کی مزدوری تو نے نہیں دی، اس کی رات کو نکلے گی اور آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب کے عرش کے نیچے جائے گی اور تیرا کما کر کے رکھ دے. اس سے بچنا چاہیے، بچنا چاہیے نہیں بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیسے سے لوگوں کو پیسہ دیتے تھے. یہ پیسہ لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے. اٹھ کے کل کو کوئی کہہ سکتے اس وقت پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن یاد رکھو یہ سمجھانے کے لیے اپنے مال میں سے مال دیتے. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. تیرے مال کے اندر محروم اور مانگنے والوں کا حصہ ہے، مسکینوں کا حصہ ہے. مسکین کہتے ہی اس کو ہے جس کے پاس ضروریات زندگی کو ہوتی ہیں لیکن اس کے چہرے کے اوپر سے آیا ہوتا ہے کہ بھئی اس کی زندگی تنگ ہے. وہ مانگتا نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا تیرے آگے، لیکن اگر تیرے مال میں اس کا حصہ ہے، رب محمد کی قسم ہے
تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرے حج، تیرے زکات، تیرے عمرے، تو لاکھ کسی کو لے کے جائے لیکن حق ادا نہیں کرے گا، محمد کی قسم ہے، رب محمد کی قسم ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس مہینے کے اندر افطاریاں کراؤ تم، لیکن اپنے ماتحتوں کو پہلے کراؤ، راشن تقسیم کراؤ۔ ہم نہیں کہتے برے کام ہے، اچھے کام ہے، محروم کسی کو نہ کرو، لیکن جو تیرے ماتحت ہیں پہلے ان کا حال تو پوچھ۔ انہیں نہیں پوچھتا بڑے بڑے دسترخوان لگائے ہوئے، انہیں نہیں پوچھتا راشن تقسیم کر رہا ہے، سیلفیاں بنا رہا ہے، فوٹو نکال رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں بڑا سخی ہوں۔ اور یہ بیماری آج کل عام ہوتی جا رہی ہے۔ رمضان کے مہینے میں نبی سخی تھے اور پہلے سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے۔ رب محمد کی قسم ہے وہ لوگ بھی دیکھیں اور ایسی کمپنیاں دیکھی ہیں، ایسے ادارے دیکھیں جو وقت کے اوپر اپنے مزدوروں کو ان کی بساط سے بڑھ کے دیتے تھے۔ اللہ نے ان کو چمکایا، دمکایا، ترقیاں عطا فرمائی، کوئی دعا کرانے کی ضرورت نہیں پڑی، اس نے حق ادا کیا، اللہ نے اس کا حق اس کو پورا پورا ادا کیا۔ لیکن وہ بھی دیکھے جنہوں نے حق ادا نہیں کیا، یہ کرونا کی حالت میں خدا کی قسم ہے روتے ہوئے نظر آتے ہیں، بات کرتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے بہت بڑے فنے خان ہو، لیکن ان کی آواز، ان کا دل، ان کا خوف جو ہے ان کی زبان سے آیا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے لوگوں سے پیسے لیے ہیں لیکن اپنے ماتحتوں کو دیے نہیں، ان کا حق ادا نہیں کیا۔ اور جب یہ ظلم ہوتا ہے رب محمد کی قسم اللہ اس کو ترقی نہیں دیتا۔ اور اگلی بات، رمضان المبارک کی یہ دو اہم باتیں، راتوں کو عبادات، دن کو سخاوت، محروم لوگوں کو عطا کرنا، یہ ہمارا حق ہے۔ جس کی جتنی بھی استطاعت، میری 10 روپے کی استطاعت ہے 10 دوں،